یہ جب نوٹس کا پوچھ رہے ہیں میں اس پہ کچھ سرپرائز نہیں ہوں، کیونکہ جتنی ٹینشن بلٹ اپ ہو گئی ہوئی تھی اور جتنا ٹکراؤ کا ماحول ہے وہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے ایک ٹویٹ آیا خان صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایگزامپلز دیں کہ ہنری کسنجر کو بھی کوٹ کیا کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب یحییٰ خان تھے تو یحییٰ خان نے پلان بنایا ہوا تھا 5 سال صدر رہنے کا، اور آئین بھی تیار کیا ہوا تھا، اور پھر ان کا کہ ایسے حالات پہنچ گئے کہ فرد واحد کو فوج نے ہٹا دیا۔ اب یہاں پہ بھی ایک ڈائلاگ چل رہا ہے فرد واحد والا، تو پیرلل یہ ڈرا کر رہے، تو ظاہر ہے آئی واز کوائٹ شیور کہ ریاکشن آئے گا انسٹیٹیوشن کا کہ وہ کہیں گے کہ آپ میوٹنی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ایسے دے رہے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ پرسنلائز ہو گئی ہے اب یہ کانفرنٹیشن۔ تو یہ جو اب ایف آئی اے کا نوٹس آیا، آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ، بیکاز وہ جو ویڈیو تھا، ایکچولی ویڈیو کے کانٹینٹس بڑے ڈسٹربنگ تھے۔ اس میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ایک ریالٹی ہے، اس میں بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن اس ایسے ٹائم پہ جب آپ آتے ہیں اور اس میں بات ہو رہی تھی ویمن بینگ ریپڈ اور وہ سارا، یہ وہ بیانیہ تھا جو انڈیا میں بہت زیادہ اچھالتے ہیں، وہ بنگلہ دیش میں بھی، اور یہ بھی جب چلا ہے معاملہ تو اب انڈین میڈیا کو دیکھیں وہاں بہت زیادہ اس کو اچھالا گیا۔ سو یہ ریاکشن تو آنا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی شاید یہ کچھ ویک وکٹ پہ بھی ہوں۔ میرے شو میں آئے تھے گور صاحب بھی، تو گور خان نے کہا کہ انہوں نے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تب ہمیں بتایا کہ جی ہم نے تو اس کو ہٹوا بھی دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہٹا دیں، تو میں نے ان کو واضح طور پہ پوچھا، میں نے کہا کیا خان صاحب کو پتہ تھا کہ کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے اپلوڈ ہو رہا ہے؟ تو اس پہ وہ تھوڑا سا انہوں نے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب آپ آفیشیل ویب سائٹ پہ ڈالیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے کنارہ کشی کرنا۔ اور آج جو ایف آئی اے کا نوٹس آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ سٹانس لیتے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں ہے، کنارہ کشی ہے، تو پھر آپ وہ اس کی سائٹ بند کروائیں۔ تو بڑھ رہی ہے کانفرنٹریشن، اور یہ آئی جسٹ ہوپ کہ تھوڑی سی سینٹی پریویل کرے، یہ اننیسسری بڑھتی جا رہی ہے۔ فارمیشن کمانڈرز جو کانفرنس ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ کور کمانڈر کی کانفرنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جو کور کمانڈرز ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹاپ جنرلز ہیں جو تمام کورس کمانڈ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ اس میں ہر وہ افسر ہے، کمانڈنگ آفیسر، جو ٹروپس کو ڈائریکٹلی کمانڈ کر رہا ہے۔ جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے بہت بڑا جرنیل ہوتا ہے، بڑا پاورفل ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ٹروپس نہیں کمانڈ کر رہا ہوتا، لیکن یہ جو ہیں اس میں بریگیڈیئرز ہیں، دوسرے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے ڈائریکٹ ٹروپس کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو جب کور کمانڈر کانفرنس کا کوئی اعلامیہ نکلتا ہے تو وہ ایک فوج کا بڑا کلیئر میسج ہوتا ہے کہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے فوج اس وقت، آج صرف گروپ آف ٹاپ آفیسرز نہیں ہیں، کور کمانڈرز تو ایلیٹ ہے نا، ایک گروپ آف آفیسرز ہیں، وہ کریم ہے اوپر، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ فوج کیا سوچ رہی ہے، فوج کا بیانیہ کیا ہے، یہ جنرلز کا بیانیہ نہیں ہے، یہ لائن سمجھنی ضروری ہے، یہ صرف جنرلز کا بیانیہ نہیں ہے، یہ فوجی افسران کا بیانیہ ہے۔ اس میں آپ کے بریگیڈیئرز بھی ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یونٹ تک کی لیول کا آپ کی سوچ سامنے آتی ہے۔ اب اس کے بعد آج اس میں ریساؤنڈنگ میسج کیا تھا؟ میرے نزدیک 2 میسج تھے۔ ایک تو May 9 کمپرومائز نہیں ہوگا، انہوں نے کہہ دیا جی May 9 ڈیڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، دوبارہ ری ایمفسائز ہو گیا۔ دوسرا میں ہمیں عدلیہ کو بھی پیغام دیا گیا جب انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر جسٹس ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کانفرنٹریشن چل رہی ہے عدلیہ کی ود اسٹیبلشمنٹ آلسو، آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا اسٹرانگ جواب آیا فوج کی طرف سے بھی کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا May 9 کے اوپر، ہم سزائیں بھی دلوائیں گے، جو گلٹی ہیں وہ بھی کریں گے، اور اس میں یہ لکھا کہ جب تک یہ نہیں ہوں گی تب تک ملک میں لا نہیں آ سکتا ہے، اور لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ سو میرا خیال ہے بڑا ہی سخت بیانیہ آیا ہے، بڑی کیٹیگوریکل ہے، اور شاید میرے نزدیک یہ اتنا اہم اس طرح نہ ہوتا اگر یہ کور کمانڈرز کانفرنس کا ہوتا، لیکن یہ جب فارمیشن کمانڈرز سے آئے تو اس کا وزن آپ سمجھ لیں کہ دگنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک کلیئر ایک سٹانس آ گیا۔ دیکھیں جو پرائم منسٹر نے کہا نا کہ جی کالی بھیڑیں ہیں ججز میں، ان کو بھیڑے کا یہ بھی کہا کہ جی بیٹھ کے مشورے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، کیسے بیلیں دینی ہیں۔
بات یہ کئی باری بات یہ نہیں ہوتی کہ کیا کہا جا رہا ہے بلکہ کون کہہ رہا ہے. میں بات کروں کوئی اور بات کرے اور وزن ہے. جب آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, پرائم منسٹر ہیں, اور آپ کہیں کہ کالی بھیڑیں ہیں, تو پھر آپ اس کو ایز اے اسٹیٹمنٹ شرگ آف نہیں کر سکتے. وہ اوپینین نہیں ہے, وہ ایک ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے جو آپ نے لگائی ہے. ایز اے چیف ایگزیکٹو جب یہ بات کرتے ہیں ایز اے وزیر اعظم, میرا خیال ہے آپ پہ لازم ہے کہ پھر آپ ایکشن لیں. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اوتھ آف آفس ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کالی بھیڑیں ہیں تو پھر ایکشن لیں, ہٹائیں ان کو. آپ کے پاس تو پاور ایگزیکٹو گورنمنٹ ہے, آپ ریفرنس موو کریں. فیڈرل گورنمنٹ کی صحیح ریفرنس موو ہوگا نا, پھر کریں ان ججز کے خلاف ریفرنس موو. جیسے آج انہوں نے کہا تھا, نے ان کو جواب دیا, انہوں نے کہا جی اگر آپ کو پتہ ہے پھر ریفرنس موو کریں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم بلیک شیپ نہیں ہیں, ہم بلیک بمبل بیز ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی ٹریولائز کرنے والی بات ہے. ججز کو بھی نا اس قسم کے میرے خیال میں تو ایک بھونڈا مذاق کہہ لیں آپ. بیکاز اگر آپ نے فیصل وافڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو ڈیفیمیشن میں کنٹیمپٹ میں بلا لیا ہے, تو پھر آپ یا وزیر اعظم کو بھی بلائیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ جرم اگر کسی نے کیا تو پھر ارریلیونٹ ہے کس نے کیا. اگر حتیٰ عزت اس ایک بات کی وافڈا نے, اگر وہ حتیٰ عزت ہے, تو پھر جو الزام انہوں نے تو اس سے بھی ڈائریکٹ لگا دیا پرائم منسٹر نے. اور آج اٹارنی جنرل صاحب نے ایک عجیب سی دلیل وہاں پہ دی. انہوں نے کہا جی یہ موجودہ ججز کی بات نہیں ہو رہی. یار کیسے نہیں ہو رہی جب آپ کہہ رہے ہیں شام کو بیٹھ کے مشورے ہو رہے ہیں کہ کیسے ریلیف دینی ہے اور کالی بھیڑیں ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کالی بھیڑیں تھیں, ان کا کالی بھیڑیں موجود ہیں. سو آئی تھنک ججز کو بھی نا اگر کنٹیمپٹ لگانی ہے تو پھر اتنا حوصلہ رکھیں. اگر کنٹیمپٹ کی ہے فیصل وافڈا نے اور کنٹیمپٹ کی ہے تو وزیر اعظم نے, پھر دونوں کو بلائیں یا دونوں کو نہ بلائیں. اور وزیر اعظم نے بھی اگر الزام لگایا ہے تو پھر اس پہ لاجیکل ایکشن لیں جو اوتھ کے تحت ان پہ لازم ہے, ورنہ الزام مت لگائیں. اس طرح آپ سارے مل کے یہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی, اگر جوڈیشری کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو کیا صرف آپ پہ اور میرے پہ لازم ہے کہ ہم ہی بس عزت کریں, جو پاور میں ہے وہ کوئی عزت نہ کرے؟ یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. دیکھیں ایک بڑا خوفناک کانفلکٹ کا ماحول بن گیا ہوا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ پروفٹ آف ڈوم بن کے بات کریں. میں پروفٹ آف ڈوم بن کے بات نہیں کر رہا. کل ایک انٹرویو ہوا ہے خواجہ آصف صاحب کا, ڈیفینس منسٹر ہیں, انہوں نے کہا جی تمام ادارے اپنی اپنی حفاظت کے لیے فصیلیں بنا رہے ہیں. کس سے حفاظت ہے یار؟ اس کا مطلب ایک دوسرے سے خطرہ ہے نا. تو کس سے آپ سے خطرہ ہوتا ہے؟ جس سے آپ کی کانفرنٹریشن ہوتی ہے. تو ہم تو نہیں کہہ رہے, اس ملک کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ یار کانفرنٹریشن ایسی ہوگی کہ ہر ادارہ اپنی فصیلیں بنا رہا ہے, اپنی یعنی کہ پوری قلعے بنا رہا ہے, اپنے حفاظتی قلعے. تو جب ملک میں اتنی کانفرنٹریشن ہو جائے کہ جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو, ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری, ٹھیک ہے نا, پھر جوڈیشری ورسز جوڈیشری, پھر ججز کے اندر جو ہے ہر ایک کے اپنے فیوریٹس ہو گئے. سرکار کو چیف جسٹس پسند ہے, کچھ دوسرے جج پسند نہیں سپریم کورٹ کے. پی ٹی آئی اپوزیشن کو چیف جسٹس پسند نہیں لیکن کچھ ججز پسند ہیں. سرکار کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پسند ہے لیکن 6 ججز پسند نہیں ہیں. پی ٹی آئی اور اپوزیشن کو وہ 6 ججز پسند ہیں, چیف جسٹس پسند نہیں ہیں. اب یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک پک اینڈ چوز چل رہا ہے. ایسے نظام نہیں چلتے. اور پھر کانفرنٹریشن کا ماحول ایسا بن گیا ہے. اب دیکھیے نا, اب یہ جو 71 والا سارا بیانیہ چلا, جو فرد واحد والا بیانیہ چل رہا ہے, جو فوج کا ملایا جا رہا ہے یحییٰ خان سے, یہ چل رہا ہے. پھر اب ایف آئی اے کا بھی ایکشن آ گیا. اب دیکھیں ہر جگہ چیز بڑھ رہی ہے, ایک کے بعد ایڈ ہو رہی ہے, کہیں پہ ٹینشن کم نہیں ہو رہی. تو جب آپ اتنا بارود ڈالیں گے ایک جگہ میں, پھر کوئی بھی ایک چنگاری دھماکے کرے گی نا. اس لیے ہم بڑی سپیڈ سے ایک خطرناک, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک بس ہے جو 90 کی سپیڈ سے ایک دیوار کی طرف جا رہی ہے اور بریکیں فیل ہوئی ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ سو آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ سب کو ایک بڑی ٹھنڈا سانس لے کے سنبھل کے دیکھنا ہوگا. یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں.